شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیوں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ نائلہ شیئر کری ہے۔ نائلہ کہتی ہے میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی نہایت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ میری شادی کو بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ لاہور میں ہو گئی۔ اس سے پہلے ہم لوگ اسلام آباد میں رہتے تھے۔ ان کی پوسٹنگ کے بعد ہمیں لاہور شفٹ ہونا پڑا۔ کچھ دن تو ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے، ان کے گھر گزارے۔ اس کے بعد لاہوری گیٹ کے پاس جب اس مکان کا پتہ چلا تو میرے ہسبینڈ نے میرے سے بات کی، تو ہم لوگوں نے جب وہ مکان وزٹ کیا، مکان کچھ پرانا تھا اور دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ عرصے سے بند بھی ہے۔ خیر ہم لوگوں نے وہ مکان فائنل کر لیا۔ وہ مکان ہم لوگوں نے رینٹ پر لیا۔ اس گھر میں جب ہم لوگ شفٹ ہوئے، اس کی صاف صفائی میں 1-2 دن نکل گئے۔ تیسرا دن تھا اس گھر میں ہم لوگوں کا۔ آج پہلی رات تھی جب ہم لوگ وہاں پر سوئے۔ پہلے 2 دن ہم لوگ کام کر کے صفائیاں وغیرہ کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ آج اس گھر میں پہلی رات تھی۔ جب میں وہاں پر اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسی آواز محسوس ہو رہی تھی جس طرح سے بہت چھوٹا بچہ کوئی رو رہا ہے۔ میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی۔ مجھے لگا کہ آس پاس کے گھر ہوں گے، وہاں سے آواز آ رہی ہوگی۔ میں نے اتنا خاص غور نہیں کیا، میں پھر سو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، مجھے پھر سے آوازیں محسوس ہوئی۔ اب آوازیں ایسی تھی جس طرح سے کوئی پرندہ ہے اور وہ پھڑ پھڑا رہا ہے، اور اس کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز جو تھی وہ ٹی وی لاؤنج میں سے آ رہی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنی رات کو بھلا کون پرندہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن پرندے کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ بہت زیادہ کلیئر تھی۔ میرے ہسبینڈ سو رہے تھے، ان کو میں نے 2 دفعہ دیکھا، وہ اتنی گہری نیند میں تھے کہ میں نے انہیں نہیں جگایا۔ میں نے ہمت کی اور میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے میں ٹی وی لاؤنج میں آئی تو وہاں پر ایک کالے رنگ کا چمگادڑ تھا، وہ یہاں وہاں اڑ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی۔ حالانکہ دروازے بند تھے، ٹی وی لاؤنج کے آگے جو دروازہ تھا وہ نیٹ ڈور تھا اور وہ ہم لوگ بند رکھتے تھے مچھر کی وجہ سے، کہ مچھر وغیرہ نہ آ جائے۔ پھر یہ چمگادڑ کہاں سے آ گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا کہ یہ باہر نکل جائے گا، لیکن وہ ادھر ادھر پھڑ پھڑا رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ کر پھر لیٹ گئی۔ اب کافی دیر وہ پھڑ پھڑاتا رہا۔ پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ جس طرح یہ اندر داخل ہوا ہے اسی طرح سے یہ باہر بھی چلا جائے گا۔ اسی شور شرابے میں میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی، میرے ہسبینڈ نے آفس جانا تھا، میں جلدی سے کچن میں گئی تو میری ادھر ادھر نظر میں نے دوڑائی، مجھے کہیں وہ چمگادڑ نظر نہیں آیا۔ میں نے ان کو ناشتہ بنا کر دیا اور وہ چلے گئے۔ میں نے خود بھی ناشتہ کیا۔ ابھی میں اپنا کمرہ وغیرہ سیٹ کر رہی تھی، تبھی میں نے سوچا میں کچن کا کام بھی کمپلیٹ کر لوں۔ کمرہ سیٹ کرنے کے بعد جب میں اپنی کچن کا کام کر رہی تھی، جیسے میں کچن میں داخل ہوئی، کمرے سے کچن میں داخل ہوئی، تو وہی چمگادڑ میں نے شیلف کے اوپر گرے ہوئے دیکھا، جیسے وہ مرا ہوا تھا۔ میری ایک دم سے چیخ نکل گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ یہ چمگادڑ ایک دم سے کہاں سے آ گیا۔ ابھی تو کچن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں اس چمگادڑ کے قریب جاتی، باہر ڈور بیل بجی۔ یہ بالکل کوئی اجنبی دستک تھی، میں یہاں پر کسی کو نہیں جانتی تھی۔ میں جلدی سے دروازے پر گئی اور میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے۔ باہر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ دروازہ کھولیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ میرا نام نسرین ہے، آپ دروازہ کھولیں۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی اور اس نے مجھے سلام کیا اور یہ کہنے لگی کہ میں نسرین ہوں، یہاں پر جو باجی پہلے رہتی تھی، میں ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ یہ گھر دوبارہ آباد ہو گیا ہے۔ مجھے آپ کی ہمسائی رابعہ باجی نے بتایا ہے کہ اس گھر میں بھی نئے لوگ آ گئے ہیں، تو تم ان سے پوچھ لو اگر ان کو کسی کام کی ضرورت ہو۔ میں نے اس عورت کو جب دیکھا تو میں نے اسے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کام کی ضرورت تو ہے، ابھی تو میں شفٹ ہوئی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں مجبور ہوں، غریب عورت ہوں، آپ مجھے کام پر رکھ لیں، میں سارے کام پہلے بھی کرتی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دوپہر کو آ جانا۔ اس نے یہ کہا کہ بس میں ایک گھر کا کام کر کے آ کر آپ کا گھر کا کام کر دوں گی۔
اب میں بہت ڈری ہوئی تھی. میں نے اسے یہ کہا کہ رکو ذرا میرے ساتھ آؤ. جب وہ میرے گھر کے اندر آئی تو میں نے اسے یہ کہا کہ سامنے شیلف پر کوئی پرندہ مرا پڑا ہے، یہ چمگادڑ ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا ہے، اس کو باہر پھینک دو. جیسے وہ خالہ کام والی میرے ساتھ کچن میں گئی، اس نے ایک سٹک باہر سے اٹھائی اور اس چمگادڑ کو جیسے ہی اس نے ایسے ہلایا، وہ جیسے پھر سے پھڑائی ہم لوگوں کے سامنے. وہ اتنی تیزی سے اڑی، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرے سر کے اوپر بھی ٹکرائی ہے. میں چیخ مار کر نیچے بیٹھ گئی. وہ کمروں کے اندر داخل ہو گئی. ہم نے پورا گھر چھان مارا، پورا گھر، ایک ایک کونا. وہ چمگادڑ کہیں نہیں تھا، وہ غائب ہو گیا. کہاں غائب ہوا مجھے نہیں پتا. میں بہت ڈر گئی. وہ خالہ وہیں پر بیٹھ گئی. میں نے اسے یہ کہا کہ اس گھر کی پچھلی گیلری بھی ہے، ادھر چلتے ہیں. جیسے میں وہاں پر جانے لگی اس نے مجھے روک دیا. میں نے اسے یہ کہا کہ تم مجھے ادھر جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اس نے مجھے یہ کہا کہ نہیں آپ وہاں پر نہ جائیں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے اسے یہ کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ بتانا چاہتی تھی اور وہ ڈری ہوئی بھی تھی. وہ ادھر ادھر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی آواز کو سن لے گا. میں نے اسے یہ کہا کہ خالہ کیا بات ہے، تم یہاں وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ تم تو یہاں پر کام کرتی تھی نا، یہ گھر کب سے خالی ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا اس گھر کو خالی ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں. 5 سال کا سن کر میں حیران رہ گئی. 5 سال؟ ہاں بی بی، اس گھر کو خالی ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں. آپ سے پہلے یہاں پر ایک اور باجی آئی تھی، ان کا نام ساجدہ تھا. ان کے ساتھ بہت برا ہوا. کیا مطلب بہت برا ہوا؟ میں نے ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے دیکھے ہیں. میں نے اس گھر میں کچھ جنات اور آسیب کو بھی دیکھا ہے. خالہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ سیدھی بات کرو. بی بی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ گھر آسیب زدہ ہے. یہاں پر جو کوئی بھی رہتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، بہت بھاری نقصان. میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک صبح کی بات ہے، میں یہاں پر ساجدہ باجی کے گھر کام کرتی تھی، صفائیاں کرتی تھی، برتن دھوتی تھی، کپڑے بھی دھوتی تھی. تو ایسا ہوا کہ ایک دن جب میں ان کے گھر صفائی کرنے کے لیے آئی تو ساجدہ باجی کی طبیعت بہت خراب تھی. بڑی مشکل سے وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں. تو مجھے یہ کہنے لگی کہ آج میں نے کمرہ بھی نہیں سمیٹا، بچوں کو اسکول بھیج کر اب میں خود ناشتہ کر رہی ہوں. خالہ تم جلدی سے کمرے کی صفائی کر لو. تو جیسے ہی میں ساجدہ باجی کے کمرے میں گئی تو جو منظر میں نے آ کے دیکھا وہ بہت بھیانک تھا. کیا مطلب خالہ کیا ہوا؟ جیسے میں نے دروازہ کھولا، ان کے بیڈ کے اوپر ایک سر کٹا کالے رنگ کا کتا ایسے پڑا ہوا تھا جیسے اس کو کسی نے مار کر پھینکا ہے، اور ان کی بیڈ شیٹ کے اوپر سارا خون بکھرا ہوا تھا. وہ کالے رنگ کا کتا تھا، اس کا سر نہیں تھا. میں چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگی. تو جب باجی نے میری چیخیں سنی تو وہ یہ پوچھنے لگی کہ آخر کیا ہوا ہے خالہ، تم نے کیا دیکھ لیا ایسا؟ میں چیخ رہی تھی اور میں گیٹ میں جا کر بالکل سامنے وہاں کھڑی ہو گئی. میں نے باجی کو بتایا کہ آپ کے کمرے میں سر کٹا کتا بیڈ کے اوپر مرا پڑا ہے، میں نے خود ابھی دیکھا ہے. ساجدہ باجی کہتی خالہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ابھی کمرے سے آئی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف گئی تو وہاں پر سر کٹا کتا تو نہیں تھا، لیکن بیڈ شیٹ کے اوپر بہت زیادہ خون بکھرا ہوا تھا. باجی بھی بہت زیادہ ڈر گئی. خالہ شور مچاتی رہی لیکن ان کو میری بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پر سر کٹا کتا بھی تھا. خیر جیسے کیسے کر کے وہ بیڈ شیٹ اتاری اور ساجدہ باجی نے یہ کہا کہ بیڈ شیٹ مجھے نہیں بچھانی. پتہ نہیں یہ سب کیا ہو گیا، کہاں سے اتنا زیادہ بلڈ آ گیا. خالہ ایسا کرو، اس بیڈ شیٹ کو گھر کے پچھلے صحن میں جا کر پھینک دو، کچرے والا آئے گا تو میں اس کو دے دوں گی. میں جلدی سے گئی اور میں نے وہ بیڈ شیٹ جا کر پچھلے صحن میں پھینک دی. وہاں پر ہی سارا کچرا جمع کرتے تھے اور پھر کچرے والا وہاں سے آ کر کچرا اٹھا لیا کرتا تھا. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. میں نے کہا بی بی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے اس گھر میں کوئی جنات ہیں. تو ساجدہ بی بی کہنے لگی بس کرو خالہ، کیسی باتیں کرتی ہو، ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا. چلو اب جلدی سے صفائی کر لو. میں نے ڈرتے ڈرتے اس پورے کمرے کی صفائی کی. آج میں نے بہت جلدی صفائی کر لی تھی. میں گھر چلی گئی. ساجدہ باجی کے ساتھ پیچھے سے کیا ہوا میں نہیں جانتی، لیکن اگلی صبح ان کے گھر میں قیامت برپا تھی. وہ لوگ رات کو اپنے کمرے میں سوئے تھے، لیکن صبح جب وہ لوگ جاگے تو ان کے تینوں بچے غائب تھے. ان کا ایک بچہ 5 سال کا، ایک بچہ 7 سال کا اور ایک بیٹا 10 سال کا تھا. تینوں بچے رات کو صحیح سلامت سوئے اور صبح غائب تھے. میاں بیوی پاگل ہو چکے تھے، پورے گھر سے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے. بچوں کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ ہر طرف جا کر بچوں کو دیکھا. جب محلے والے وہاں پر اکٹھے ہوئے تو میں بھی گئی. ہم لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ بہت بھیانک تھا. ساجدہ باجی کے تینوں بچوں کی قبریں ان کے پچھلے صحن میں بنی ہوئی تھی. کیا مطلب خالہ؟ اس گھر کے صحن میں جو پچھلی گیلری میں ہے جہاں سے تم مجھے جانے سے منع کر رہی تھی؟ ہاں ہاں بی بی اسی لیے منع کر رہی تھی
وہاں پر وہ تینوں قبریں آج بھی موجود ہیں اور وہاں سے اکثر بچوں کو رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی، ساجدہ باجی کا تو ذہنی توازن وہیں پر بگڑ گیا۔ ان کے شوہر نے بہت ہمت کر کے ان قبروں کو کھودا بھی، لیکن سارے بچے بیچ میں مردہ تھے۔ ان کو کس نے مارا کوئی نہیں جانتا۔ اسی دن وہ لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کا سامان بھی کچھ یہیں پر تھا۔ اس کے بعد ایک اور فیملی آئی، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ان کو رات بھر خوفناک بچے دکھائی دیتے تھے۔ وہ لوگ بھی یہاں سے بھاگ گئے اور جاتے جاتے ان کا سامان بھی ساتھ لے گئے۔ تب سے یہ گھر خالی ہے۔ بی بی میری بات مانو تو سوچ سمجھ کر اس گھر میں رہنا۔ تو مجھے اپنی بیٹیوں کی جیسی لگی ہو، اس لیے تمہیں ساری بات سچ بتا رہی ہوں۔ خالہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اس گھر میں کام کرنے کے لیے آ گئی۔ میں تو صرف دیکھنا چاہتی تھی بھلا اس گھر میں کون آیا ہے۔ آج میں نے آپ کو ساری بات سچ بتا دی کیونکہ آپ اس صحن میں جانے والی تھی۔ اس کے بعد ایک عامل کو بھی بلایا گیا تھا، تو عامل نے یہ کہا تھا کہ پچھلے صحن میں کوئی نہ جائے، وہاں پر وہ آج سے بھٹکتا ہے، اس کی وہاں پر اماج گاہ ہے، اس کا پورا خاندان ہے وہاں پر۔ خالہ، وہ چمگادڑ کیا تھا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے خالہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں ابھی اپنے ہسبینڈ کو فون کرتی ہوں۔ جیسے میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا، شاید وہ بزی تھے، انہوں نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ اب خالہ شام تک میرے پاس ہی رہی۔ میں نے خالہ کو گھر جانے نہیں دیا، وہ بیچاری بھی سچ بتا کر پھنس گئی تھی۔ ہمیں ہر آہٹ پر یہی لگتا تھا جیسے کچھ نہ کچھ ابھی ہو جائے گا۔ جیسے ہی میرے ہسبینڈ گھر آئے، باہر بیل بچی، مجھے پتہ چل گیا کہ وہ آئے ہیں۔ میں بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ مجھے اس طرح سے ڈرے ہوئے دیکھ کے وہ گھبرا گئے۔ میرے ہسبینڈ کو جب خالہ نے دیکھا، وہ سلام کر کے چلی گئی، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے بتایا کام والی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہیں، آخر کیا ماجرا ہے؟ میں نے انہیں پہلے چمگادڑ والا سارا قصہ بتایا، اس کے بعد خالہ کی بتائی ہوئی باتیں بتا دی۔ تو وہ یہ کہنے لگے کیسی ہمکانہ باتیں کرتی ہیں آپ، پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں، کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے اور آپ نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس گھر میں جنات ہوتے ہیں اس گھر میں کوئی ایک رات بھی نہیں گزار سکتا، اور ہمیں آج یہاں پر تیسرا دن ہے اور کل رات بھی ہم نے یہاں پر گزاری ہے، چوتھا دن ہے۔ یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ جو چمگادڑ ہے، جیسے وہ آپ بتا رہی ہیں کہ رات کو اس گھر میں موجود تھا، تو ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ایسا کسی دیوار میں کسی جگہ پر کوئی ایسا سوراخ ہو جہاں پر وہ چھپ جاتا ہو۔ میرے ہسبینڈ کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے انہیں بہت یقین دلایا، لیکن میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اسی طرح رات ہو گئی، ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ میں بہت بوجھل اور خوف زدہ تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی، میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی، اور میرے ہسبینڈ نے مجھے اچھی طرح سے سمجھایا تھا کہ باہر کوئی بھی آہٹ ہو تو باہر نہیں جانا۔ میں نے ان کی بات تو مان لی۔ وہ سو گئے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے باہر کوئی چل پھر رہا ہے، جیسے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں باہر کون ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہسبینڈ کو جگایا کہ باہر آہٹ ہو رہی ہے، کوئی چل پھر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ باہر کوئی بھی نہیں ہے، اتنا وہم مت کرو، تم صبح سے ڈری ہوئی ہو۔ اس کام والی کی باتوں میں آ کر فضول میں تم نے اپنے ذہن پر ایک خوف طاری کر لیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ۔ وہ سو گئے، میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن باقاعدہ باہر کوئی چل پھر رہا تھا، کوئی موجود تھا وہاں پر۔ ایسے لگتا تھا جیسے کمرے کا دروازہ بھی کوئی کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور ہلکی ہلکی دستک بھی دے رہا ہے، لیکن وہ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر نہیں دیکھا۔ اسی خوف میں ساری رات گزر گئی۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی، صبح اٹھ کر جیسے میں نے گھر کا دروازہ کھولا، کمرے کا دروازہ کھولا، باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا، وہ ناشتہ کر کے چلے گئے۔ اب میں خالہ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آج نسرین خالہ بھی نہیں آئی تھی، 12 بج گئے تھے۔ میں گھر کی صفائی کرنے لگی کیونکہ دیر کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے پچھلے صحن میں جانے کے لیے گیلری میں کچھ اینٹیں جوڑی ہوئی تھیں۔ وہ اینٹیں ایسے جوڑی ہوئی تھیں جیسے وہاں پر جانے کا راستہ بند کیا گیا ہو۔ خالہ کی بات بھی میرے ذہن میں تھی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ ساری اینٹیں ایک دم سے گرنے کی آواز آئی، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے اس صحن میں سے اس گیلری کے کونے پر کھڑے ہو کر دیکھا، وہ ساری اینٹیں زمین پر گری ہوئی تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس طرف سے باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ آوازیں دے رہی ہے، ایسا لگا اس نے میرا نام بھی لیا ہو جیسے۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی ہمسائی ہوگی، کوئی پچھلے گھر والی ہوگی، پتہ نہیں اس خالہ کی باتیں کہیں جھوٹ ہی نہ ہو۔ ایسے اس کی باتوں میں آ کر میں وہم کر رہی ہوں، دن کا ٹائم ہے، میں ذرا دیکھ ہی لیتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، ان گری ہوئی اینٹوں کے اوپر چڑھ کر میں آگے جانے لگی۔ پھر میں ایک دم سے ڈر گئی۔
تھوڑا سا میں نے جھانک کر دیکھا، وہ کچا صحن تھا، وہاں پر کچھ درخت بھی تھے، بس میری ہمت نہیں ہوئی وہاں پر. مجھے جب کسی گھر کی دیوار نظر نہیں آئی تو میں زیادہ آگے گئی ہی نہیں، میں وہیں سے واپس ہو گئی. پتہ نہیں کیوں یہ خوف سا آنے لگا مجھے. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں چھت کے اوپر سے جا کر دیکھوں، دیکھنے میں بھلا کیا حرج ہے. میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر گئی. جب میں نے جھانک کر پچھلے صحن میں دیکھا، وہاں پر ایک گھنا سا درخت تھا. اس درخت کے نیچے 3 قبریں تھیں. یہ بات سچ تھی کہ وہاں پر 3 قبریں تھیں. میں نے وہاں پر 3 قبریں دیکھی. میری ایک دم سے چیخ نکلی، میں بہت ڈر گئی. میں وہیں پر دیوار پر نیچے بیٹھ گئی. مجھے پھر ایک عورت کی آواز سنائی دی. میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں. میں نے جیسے ہی اوپر سے دوبارہ جھانک کر دیکھا، ان قبروں کے درمیان ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس کے کھلے ہوئے بال تھے، سفید آنکھیں تھیں، بہت زیادہ بھیانک چہرہ تھا. بس یہ دیکھنے کی دیر تھی. میں بہت خوفزدہ ہوئی. میں چیخیں مارتی ہوئی سیدھی گیٹ سے باہر نکل گئی. مجھے گلی میں دیکھ کر سامنے والے گھر کی عورت باہر نکل آئی. شاید وہ بھی اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی. جب اس نے مجھے یوں گھبرائے ہوئے دیکھا تو وہ بھی آگے اور پوچھنے لگی کہ آپ کو کیا ہوا ہے. اس نے جب میری حالت دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خوفزدہ ہے. وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، مجھے پانی وغیرہ پلایا. میں کانپ رہی تھی. میں نے ڈرتے ڈرتے اسے ساری بات بتائی. پہلے تو وہ عورت چپ کر کے میری باتیں سنتی رہی. پھر اس نے کہا یہ بات سچ ہے، یہ گھر آسیب زدہ ہے، اور یہ بھی بات سچ ہے کہ یہاں پر جو ساجدہ باجی تھی ان کے تینوں بچے راتوں رات غائب ہوئے تھے، اور اگلے دن ان تینوں کی قبریں پچھلے صحن میں موجود تھیں. یہاں پر ایسا آسیب ہے جو کسی کو رہنے نہیں دیتا. دراصل جن کا یہ گھر تھا ان کا بھی ایک ہی بچہ تھا، وہ بھی اسی گھر میں مر گیا تھا. اس کے بعد اس کے پرسرار موت کے بعد وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ باہر کے ملک شفٹ ہو گئے ہیں. ہمیں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ وہ بیرون ملک شفٹ ہو گئے ہیں. میں نے اپنے ہسبینڈ کو آفس میں کال کی، انہیں ساری بات بتائی. آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آئے. جب وہ واپس آئے تو میں نے انہیں بتا دیا تھا میں سامنے والوں کے گھر ہوں. انہوں نے ڈور بیل بجائی، مجھے ساتھ لے کر گھر گئے. اینٹیں باقاعدہ گری ہوئی تھی. میں نے انہیں کہا کہ میرا یقین کریں، یہاں پر قبریں ہیں. جب انہوں نے بھی پچھلے شہر میں جا کر دیکھا، وہاں پر قبریں موجود تھیں، اور وہاں پر بہت لمبے لمبے عجیب و غریب پیروں کے نشان بھی تھے. شاید وہ انسانی پاؤں نہیں تھے، بہت بھیانک پیر تھے. کچا فرش ہونے کی وجہ سے، کچی زمین، کچی مٹی ہونے کی وجہ سے وہ لمبے لمبے پیر پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے. اور وہاں پر دیواروں کے اوپر جیسے خون کے چھینٹے بھی تھے. میرے ہسبینڈ کو بھی یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، بھلا کسی گھر میں کوئی قبریں کیسے ہو سکتی ہیں. اسی دن ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. دوپہر ہو چکی تھی. ہم لوگوں کے جو وہاں پر ریلیٹیوز تھے ان سے بات کی، وہ لوگ بھی آ گئے. فوراً سے ہم لوگوں نے اسی دن وہ سامان دوبارہ شفٹ کیا ان کے گھر میں ہی. ہم لوگ تو سارا سامان بھی منگوا چکے تھے. ان کے ڈرائنگ روم میں سارا سامان رکھا. 2-3 دن وہیں پر رکے. میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے لاہور میں ہی ایک اور گھر دیکھ لیا. ابھی بھی ہم لوگ لاہور میں ہی رہتے ہیں، لیکن دوبارہ کبھی اس سائڈ پر نہیں گئے. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے ہم لوگ نہیں بھول سکتے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ نائلہ آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریے گا. جن لوگوں نے ہارر سٹوریز آفیشیل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. وہاں پر بھی میں ہارر سٹوریز اور ہارر ناول آن ایئر کرتی ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.